نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ابن الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتا ہے پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہے، پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہے، کردار کی آنکھوں میں یہ غیرت کی کرن ہے، اور پردے کو فقط عزت نسواں نہ سمجھیے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے، ناپاک ہوس کے لیے بنتا ہے رکاوٹ، بدکاروں کو اس واسطے پردے سے جلن ہے، اور اے کاش ہر ایک طبقہ نسواں کو ہو معلوم یہ شرم و حجاب اور حیا زیور زن ہے، یہ شرم و حجاب اور حیا زیور زن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جبکہ ظلمت و ستم عروج پر تھا، انسان تھے، انسانیت نہیں تھی، نوشت و خوان سے معرہ، عرب ماحول میں بے حیائی اور بدکاری، کوئی ننگ و عار کی بات نہ تھی، خواتین فحاشی و عریانیت کے سیلاب میں بہتی جا رہی تھی، عورت شہوت کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، بدکاری اور بے پردگی اپنے شباب کی حدیں تمام پار کر چکی تھی، عورتیں اپنے جسم کا نشب و فراز ظاہر کر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں پھرا کرتی تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اسلام نے اسی عریانی اور فحاشی پر حرمت کی ایسی میخیں گاڑ دی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان میخوں کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ باری تبارک و تعالی پردے کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ امام بغوی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نمرود کے زمانے میں عورتیں موتی دار چادریں اوڑھتی تھیں اور بیچ سڑک پر چلتی تھیں اور اس سے مردوں کو لباتی تھیں۔ اگر ہم مذکورہ آیت کا بنظر غیر مطالعہ کریں، اگر ہم مذکورہ آیت کا بنظر غیر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے صرف نازک کو قید و بند میں نہیں رکھا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور جب ضرورت کے تحت نکلیں تو پردے کا اہتمام کریں تاکہ نگاہ و دل کی حفاظت ہو سکے اور فاسقین کی بدنگاہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح دوسری جگہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ اس کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام تو اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو نظر تک نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہو، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر شوہروں پر الی آخر الآیات۔ مذکورہ آیت اس امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ بدنگاہی اور بدنظری یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہیں، اسی کی بدولت فحشکاریوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، بدنگاہی اور بے پردگی کے سبب اپنی دنیا و آخرت دونوں وکالت کر لیتے ہیں۔ اسی بدکاری کی روک تھام کے لیے قرآن کریم نے بدنظری پر حرمت کی مہر لگا دی، اسی طرح حجاب کی اہمیت و افادیت پر بے شمار حدیث کریمہ موجود ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ باریک دوپٹہ اوڑھے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کے دوپٹے کو چاک کر دیا اور فرمایا اے حفصہ بنت عبد الرحمن کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کیا فرمایا ہے، اور اس تنبیہ کے بعد ایک دبیس چادر یعنی کہ ایک موٹی چادر منوا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرمائی۔ حضرات اسی طرح ایک دفعہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سید عالم نور مرسب حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے وہ آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا وہ تو نابینا ہیں، یعنی وہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ اسی طرح پردے کی اہمیت پر ایک روایت ابو داؤد شریف میں یوں مذکور ہے جس سے اسلامی خواتین کا پردے سے متعلق اہتمام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا جن کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا، آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے شہید بیٹے کی خبر لینے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ وہاں کسی نے حیرت سے پوچھا او ام خلاد آپ نے ابھی بھی چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن شرم و حیا نہیں کھوئی ہے۔ اللہ اللہ، مذکورہ حدیث کریمہ سے پردے کی اہمیت و افادیت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حجاب خواتین کے لیے کس حد تک ضروری ہے، بلکہ ایک صالح اور مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے پردے کا ماحول از حد ضروری ہے۔ عزیزات ملت اسلامیہ، یہ پردہ اور حیا ہی انسان کو معزز بناتا ہے، ان کا فقدان عزت و عظمت کا کچومر نکال دیتا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں مغربی تہذیب و تمدن نے ناز و انداز اور لباس سے ایسے گھناؤنے وضع کیا ہے کہ لباس کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ گیا۔ بہت سی خواتین لباس پہن کر بھی بے پردہ، ننگو آر اور ننگی معلوم ہوتی ہیں۔ آج اس قدر برائیوں، معاشرتی خرابیوں اور بدکاریوں کے سیاہ بادل معاشرے انسانی اور تمدنی زندگی چھائے ہوئے ہیں، یہ سب بے پردگی اور فیشن زدہ عریانی کی دین ہے۔ مسلمانوں کی پستی اور تنزلی کے اسباب میں سے ایک سبب مسلم خواتین کا فحاشی اور عریانی کو رواج دینا ہے، لیکن افسوس، سب افسوس کہ آج کے اس پرفتن دور میں مسلم عورتوں کی فحاشی و عریانیت قابل بیان نہیں ہے۔ بن سور کر نکلنا، لباس و انداز سے بے خیالی کا مظاہرہ کرنا، اللہ اکبر، مصنوعی خوشبوؤں کی طبیعت پردوں میں فحاشی کا تعفن پھیلانا، فیشنیبل انگریزی وضع کی چست و باریک لباس پہن کر گلیوں، کلبوں، بازاروں، ہوٹلوں، پارکوں، اسکولوں اور کالجوں میں آزاد و بے حجاب غیر محرموں کی باہوں میں باہیں ڈال کر گرد و پیش سے بے خبر، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، بلکہ اس فیشن زدہ عریانیت کو عروج و ارتقاء کا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ اس انسانیت سوز بے پردگی نے انسانی وقار پر ایسا چیٹا مارا ہے، ایسا خون لگایا ہے کہ عفت و پاک دامنی جیسے الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ آئے دن عصمت دری کے دلخراش و قربناک واقعات پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ایک امریکی محقق کی تحقیق کے مطابق امریکہ جسے ترقی یافتہ ملک گردانا جاتا ہے، عزیزات ملت اسلامیہ، اس امریکہ میں ہر 5 منٹ کے بعد ایک عورت کا دامن عصمت تار کیا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں عصمت دری کے 288 حادثات رونما ہوتے ہیں۔ بنت حوا کی عزت داغدار کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں اذعان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس فتن دور میں اسلامی طرز زندگی اپنا لی جائے، ستر و حجاب کا ایسا انتظام کیا جائے جیسا اسلام کا نظریہ ہے، تو آج بھی خواتین کی عزت و آبرو پامال ہونے سے بچ سکتی ہے، کیونکہ جب بنت حوا شرم و حیا کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں گی تو ان کی عفت و پارسائی پر بدنگاہی کی سیاہی نہیں پوتی جا سکتی، لیکن فی الوقت تو طاغوتی طاقتیں عورتوں کے سروں سے چادر اتار کر انہیں بے حجاب کرنے کی ناپاک کوشش کی جا کر رہی ہیں، ستر و حجاب پہ پابندی لگا کر انہیں عریانیت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ مخالفین ستر حجاب پر ذات ملت اسلامیہ کا چوکے لگائے بیٹھے ہیں، لیکن حضرات، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے معاشرے کا حال تو دیکھیے۔ ہمارے معاشرے کی وہ بچیاں، ٹک ٹاک والے مسلم لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ کے اپنا جھوٹا نام تو بنا رہی ہیں، لیکن فیس بک، انسٹاگرام پر ہماری دینی بہنیں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی عورتیں جو کہ اپنے آپ قادریہ، رسمیہ، ازہریہ، کنیزہ فاطمہ
فاطمہ، کنیز زینب، کنیز گلزار ملت، کنیز خاجن ملت، کنیز اسجد ملت، اللہ اکبر، کوئی کنیز اسجد ملت ہے، کوئی کنیز اشرف ملت ہے، کوئی کنیز اشرف الفقہا ہے، کوئی کنیز مخدوم ملت ہے، لیکن عزیزات کی ملت اسلامیہ نظر تو دوڑائیے، کوئی عالمہ نظر آتی ہے، کوئی قاریہ ہے، کوئی حافظہ ہے، کوئی مفتیہ ہے، لیکن عزیزات کی ملت اسلامیہ تعلیم اس لیے دی گئی تھی تاکہ پردے کا خیال کیا جائے، تعلیم اس لیے دی گئی تھی اسلام کی حدود کا خیال کیا جائے، تعلیم اس لیے دی گئی تھی تاکہ مصطفیٰ کے شریعت کریم کی شریعت پہ عمل پیرا ہوا جائے، تعلیم اس لیے دی گئی تھی تاکہ اسلامی ماحول اپنایا جائے، لیکن اللہ مسلک جس مسلک میں عورتوں کی آواز تک کا پردہ ہے عزیزات کی ملت اسلامیہ، اسی مسلک سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں اپنے جسمانی انگوں کی نمائش کرتی نظر آتی ہیں، اور کون لڑکیاں؟ وہی جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتی ہیں، وہی جو اپنے آپ کو عالمہ، قاریہ، حافظہ، مفتیہ سمجھتی ہیں، وہی جو اپنے آپ کو کنیز زہرا بتاتی نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو کنیز گلزار ملت، کنیز قائد ملت نظر آتی ہیں، ان کے جسمانی انگوں کی نمائش نظر آ رہی ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کی فوٹو اپلوڈ کر رہی ہے، کوئی اپنے پاؤں کی فوٹو اپلوڈ کرتی نظر آتی ہے، تو کوئی چہروں پر ایموجی لگا کر تصویریں اپلوڈ کرتی نظر آتی ہے۔ یہ حال تو ان آنکھی ماؤں، ان تعلیم یافتہ بچیوں اور شہزادیوں کا ہے، لیکن اسلامی ملت اسلامیہ ہمارے نوجوان اور مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہیں، ادھر تو وہ بے حیائی کا ننگا ناچ لا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، لیکن جیسے ان کا فوٹو اپلوڈ ہوتا ہے ادھر نوجوان کے کمنٹ اور لائک کی لائن لگ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اسلامی ملت اسلامیہ جن عورتوں کے سروں پر رب پروردگار نے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی کا تاج سجا دیا، شرم آنی چاہیے ایسی عورتوں کو۔ اللہ اللہ، جو دین اسلام کی سپاہی بننے کے لائق تھی وہی عورتیں اسلام کی دھجیاں اڑاتی ہیں، شریعت اسلام کی شریعت کی دھجیاں اڑاتی ہیں، شریعت حدود کی دھجیاں اڑاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی لڑکیوں عورتوں سے جو دین کا لبادہ اوڑھے فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا میں بے حیائی پھیلا رہی ہیں، جھوٹی داد اور سستی شہرت کو کامیابی سمجھ رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی کنیز ہوگی نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی پردہ نہیں کر سکتی، بلکہ پردے کی بنیاد پر اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ رب پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین اسلام کے دل و دماغ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اتار دے۔ بس چال مصرے کے ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ ہے، گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ، کیا خوب بنایا ہے ستارے حقیقی نے پردے